جس ماہ مبارک کی ایک ایک ساعت اپنے دامن میں بے شمار برکتیں لیے ہوئے ہوگی۔ کوئی لمحہ ایسا ماہ رمضان المبارک کا نہیں ہوتا جو لمحہ ہمارے عروج اور ہماری ترقی کے سلسلے میں معاون ثابت نہ ہوتا ہو، چاہے وہ روحانی ترقی ہو، چاہے ایمانی ترقی ہو، چاہے اعتقادی ترقی ہو، چاہے عملی ترقی ہو۔ لیکن بہت سارے مسلمان ماہ رمضان ایک رسمی طور پر گزار لیتے ہیں، اور ماہ رمضان جس مقصد کے تحت اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمایا، اور اس ماہ مبارک میں جو عظیم تربیت ہماری ہونی چاہیے، جس کی طرف ہماری توجہ لاشعوری طور پر چند گھنٹوں کے لیے تو مبذول ہوتی ہے، لیکن مستقل یہ توجہ ہماری نہیں رہ پاتی۔ نتیجتاً ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد ہم ماہ رمضان سے پہلے جیسے تھے ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ آج میں اسی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا کہ اس ماہ مبارک کے روزے جو اللہ نے فرض فرمائے، اور پھر اس ماہ مبارک کے روزے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے، عبادت کی نیت سے، روزے کی نیت سے ماہ رمضان المبارک میں رکنے کے حوالے سے فرمایا گیا۔ اور یہ حکم صرف غریبوں کے لیے نہیں، امیروں کے لیے نہیں، عام آدمیوں کے لیے نہیں، بلکہ جو بھی ایمان والا ہے سب کے لیے اللہ نے یہ حکم رکھا۔ اور پھر یہ حکم دینے سے پہلے کتنے آرام کے ساتھ، کتنی اچھی طریقے سے اور پیار بھرے لب و لہجے کے اندر ہم سے ڈائریکٹ خطاب کیا، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب جس کے سینے میں بھی ایمان ہے، جو بھی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہے، اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، اسے اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ اس کا خدا اس سے مخاطب ہے، اور کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ پھر یہ نہیں فرمایا کہ ان پر روزے فرض کیے گئے، ڈائریکٹ ہم سے مخاطب، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یہاں ڈائریکٹ مولا اپنے بندوں سے، ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے، ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے، اور پھر کہیں یہ ایمان والے اپنے اوپر اس روزے کو بوجھ تصور نہ کریں تو تسلی دی جا رہی کہ تم گھبراؤ نہیں، یہ صرف تم ہی پر روزے فرض نہیں کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اب روزے کے عظیم مقصد کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور وہ عظیم مقصد کون سا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ روزے کی فرضیت کی وجہ ہمیں متقی بنانا ہے، پرہیزگار بنانا ہے۔ روزے کی فرضیت کی وجہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ روزے کی فرضیت کی وجہ اللہ عز و جل کا خوف ہمارے دل کے اندر بٹھانا ہے۔ روزے کی فرضیت کی وجہ ظاہر و باطن میں اللہ عز و جل سے ڈرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اب آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں، اور مختلف قرآنی آیات کی روشنی میں میں چاہوں گا کہ آپ مکمل توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمائیں، تاکہ تربیت کا شعور جو رمضان ہمیں عطا کرتا ہے، اس شعور کی طرف ہماری توجہ مبذول ہو جائے، اور اگر وہ شعور ہمارا بیدار ہو گیا، اور اللہ جس طرح سے ہماری تربیت فرمانا چاہتا ہے، اور ہم لاشعوری طور پر کہیے اس تربیت کو 1 مہینے کے لیے تو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اس ماہ کے گزرنے کے بعد وہ تصور ذہن سے اوجھل ہو جاتا ہے، جس کی بنیاد پر ہمارا دامن گناہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی تربیت ہے جو اللہ عز و جل ماہ رمضان میں کر رہا ہے؟ ایک ہی تربیت ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، پاپی انسان ہوگا، گنہگار انسان ہوگا، شرابی انسان ہوگا، بے عمل انسان ہوگا، لیکن جب وہ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد
اس کے اندر ایک شعور بیدار ہوتا ہے، اس کے مزاج میں ایک بات آ جاتی ہے، بھوک اسے ستا رہی ہے، پیاس اسے ستا رہی ہے، گھر کی چار دیواری کے اندر وہ موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے وہ چھپ کر کے بھی پانی نہیں پیتا، چھپ کر کے بھی کھانا نہیں کھاتا، اس لیے کہ اس کے اندر ایک شعور بیدار ہوتا ہے۔ اور وہ شعور اس وقت کون سا ہوتا ہے؟ وہ شعور یہ ہوتا ہے، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک تربیت کا پہلا عظیم جو ہے تربیت کا پہلو ہے، جس کی طرف اللہ اپنے بندوں کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہے کہ میرے بندو ذرا تم دیکھو، ماہ رمضان کے اندر تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، تو اب تم روزے کی حالت کے اندر چھپ کر بھی نہیں کھاتے، اس لیے کہ تمہارا وجدان کہتا ہے میں انسان سے تو چھپ سکتا ہوں، خدا سے نہیں چھپ سکتا، اس لیے تم ڈرتے ہو کھانے سے، تم ڈرتے ہو پانی سے کہ کہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ تو یہ تصور تمہیں صرف ماہ رمضان تک ہی قائم نہیں رکھنا، بلکہ اس تصور کو اپنی تربیت کے پہلو میں شامل کر لو، اور تربیت کے اندر اس کو شامل جب کر لو گے تو اب تمہاری کیفیت یہ بنے گی کہ تم یہ نہیں سوچو گے کہ ماہ رمضان میں صرف روزے ہی کی حالت میں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ ہم کہیں بھی ہوں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں اسی تصور کو آج آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہوں گا، تاکہ جب آج آپ یہاں سے اٹھیں تو تربیت کا یہ پہلو آپ کے دماغ میں اتنا رچ بس گیا ہو کہ جب کبھی ماہ رمضان ہی نہیں بلکہ آج کے بعد کہیں کچھ کام غلط کرنے کا خیال پیدا ہو تو آپ کے دل میں یہ تصور جاگزی رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آئیے میں قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ عز و جل دیکھنے والا ہے، ہر طرف دیکھنے والا ہے، وہ تمہاری حالت سے باخبر ہے، وہ تمہاری حالت اس سے کوئی پوشیدہ نہیں، وہ دیکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم کہیں بھی ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آیے کریمہ صرف یہ درس نہیں دے رہی کہ روزے کی حالت ہی میں دیکھ رہا ہے، نہیں، بلکہ پروردگار جل جلالہ تم جہاں کہیں جا رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، تم جہاں کہیں کچھ کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، جہاں کچھ بول رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، تمہارا کوئی عمل اس سے چھپا ہوا نہیں۔ اسی لیے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ والوں کی زندگی کا جائزہ لیجئے تو ان کی زندگی میں بیلنس نظر آتا ہے، ان کی زندگی گناہوں سے رکتی ہوئی نظر آتی ہے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے۔ انسانوں سے انسان چھپ سکتا ہے، خدا سے انسان نہیں چھپ سکتا۔ انسان کہیں بھی ہو وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیں آج کے دور کے اندر جیسے جیسے ماڈرن ٹیکنالوجی کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، انسان اللہ عز و جل کی طرف اسے متوجہ ہو ہی جانا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں انسان کے بنائے ہوئے آلات میں اتنی طاقت ہے کہ روڈ کے اوپر کیمرہ لگا ہے، دور سے آنے والے کو یہ کیمرہ واچ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں آپ کسی دکان میں گئے تو وہاں پر کیمرہ لگا ہوتا ہے، آپ کو واچ کر رہا ہے۔ تو جب کیمرہ واچ کر رہا ہو تو چور چوری نہیں کرتا، کیمرہ واچ کر رہا ہو ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈالتا، کیمرہ واچ کر رہا ہو کسی کی آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، کیمرہ واچ کر رہا ہو کسی کی جیب نہیں کاٹی جاتی، کیمرہ واچ کر رہا ہو آدمی برائیوں سے بچتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں انسان کے بنائے ہوئے آلات سے ڈر کر کے تم پاپ نہیں کرتے، لیکن مولا تو ایسی جگہ بھی تمہیں دیکھ رہا ہے جہاں کوئی آلات تو موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کی نظر سے تمہارا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے اس کا کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا انہا ان تکم مثقال حبۃ او خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ او کما قال۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا ہے میرے بیٹے اگر ذرے کے برابر بھی، مثقال کے برابر بھی اگر کوئی عمل تم نے کیا، چاہے پہاڑ میں جا کر، چاہے آسمان میں جا کر، چاہے زمین کے کسی تہ میں جا کر،
اللہ عز و جل وہ عمل تمہارے سامنے لا کر تم کو پیش کرے گا. کہیں بھی دنیا کے کسی علاقے میں جا کر، آسمان کی طرف بھی جا کر کے اگر کوئی چھپ کر کے عمل کرتا ہے تو وہ اللہ سے کوئی عمل انسان کا چھپا ہوا نہیں. اللہ عز و جل وہ سارے عمل پیش کرے گا اور بتائے گا میرے بندے یہ تیرا عمل ہے، میں آج تجھے دکھا رہا ہوں. بلکہ قرآن کہتا ہے وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ دیکھے گا، ان قریب دیکھے گا، اور اس کے رسول بھی دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ تمہارے کام کو. اللہ بھی تمہارے کام کو دیکھے گا، اللہ کے رسول بھی تمہارے کام کو دیکھیں گے. اور پھر قربان جائیے آگے کے جملے پر، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. پھر جب تم پلٹو گے کس کی طرف؟ عالم الغیب والشہادہ، اس اللہ کی طرف جو غیب کا بھی جاننے والا ہے اور شہود کا بھی جاننے والا ہے.